أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، یعنی لوگوں کا، بنی اسرائیل کے، تو وہ تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ تو وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہیں وہ عبادت کریں۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن نہ کوئی کام کریں گے، نہ کوئی روزی رزق کا جیسے کام ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے، نہ کوئی بزنس کریں گے، نہ شکار کریں گے، بلکہ صرف عبادت کریں گے۔ عبادت کا حکم تھا ہفتے کا دن۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا وقت ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کے دن ان کے لیے عبادت کا دن ہے، تو ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ ہفتے کے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ہی بگاڑ دیں، یعنی ان کو بندر بنا دیا، اور وہ بھی ذلیل ترین، اور پھر 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، ایک سبق بنا دیا تا قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ اللہ کے حکم کی جو بھی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دے گا، اپنے مفاد کو جو دنیا کے ہیں ان کو سامنے رکھے گا، تو اللہ کا عذاب اس پر پڑے گا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ ہمیں سبق کے طور پہ اس میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، علمتم، تم جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، اور تم جانتے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، نَاعْتَدَوْا، جو حد سے بڑھ گئے تھے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ گروپ جو تھا لوگوں کا جو حد سے بڑھ گیا۔ حد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شریعت یہاں آ گئی، شریعت کی حدیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی حد رکھی ہے، بھئی اس سے آگے نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو پھر حد سے بڑھ جاؤ گے، اور جو حد سے بڑھ جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر مجرم بن جائے گا۔ اب جیسے دیکھیں نا، ایک ملک ہے، دوسرا ملک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی ایک حد ہوتی ہے، آپ دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ادھر سے اجازت نہ ملے۔ لیکن اسلام میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جو حد مقرر کر دی جاتی ہے اس کے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اب اگر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا،
اس شریعت کا مطلب پھر اس مذہب سے، اس دین سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ نے دوسرے لفظوں میں اس دین کو چھوڑ دیا۔ تو گویا شریعت کی حد کو پار کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے یہی کام کیا کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیا، حد جو تھی اس سے باہر نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، نا تداؤ جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے وہ لوگ جو حد سے نکل گئے، فی السبت، اب سبت کا مطلب ہے ہفتے کا دن۔ یہ ہفتے کا دن جو تھا نا، وہ یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن مخصوص تھا۔ جس طرح ہمارا جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس میں ہمیں نماز کے وقت مخصوص ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا تھا؟ وہ ہفتے کا دن تھا۔ تو ہفتے کے دن میں یہ حد سے بڑھ گئے۔ حد تھی کہ آپ ہفتے کے دن جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، کوئی آپ جو شکار بھی نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی کام سوائے عبادت کے آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہفتے کا دن ان کے لیے مخصوص تھا عبادت کا۔ اللہ فرماتا ہے فی السبت، ہفتے کے دن وہ حد سے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، لہم ان کو، پس ہم نے ان کو کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کونو، ہو جاؤ، یعنی ہو جاؤ، تم کیا ہو جاؤ؟ قرادتن، قرادتن کہتے ہیں بندر کو، ایپ کو، اس طرح کے۔ تو اللہ نے فرمایا بندر ہو جاؤ۔ خاسئین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ترین، یعنی ذلیل ترین بندر بن جاؤ۔ یعنی ایک تو بندر ہوتے ہیں نا، بندر، یہ منکیز، ایک ذلیل ترین کا مطلب ہے ایسے جیسے لانتی ہوتے ہیں، بڑے خراب، جن کی حالت ہی خراب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ تو یہاں پر یہی حکم ہے۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے، حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، ہفتے کے دن جو حد سے بڑھ گئے، فَقُلْنَا لَهُمْ، پھر ہم نے ان کو کہا، کونو، ہو جاؤ تم، قرادتن بندر، خاسئین ذلیل ترین۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے کر دیا ان کو، نکالا، نکالا کہتے ہیں عبرت، عبرت ہوتا ہے نا، سبق ملتا ہے بھئی، آگے دیکھے بندہ اوہ اس طرح اتنا، اللہ تعالیٰ ہمیں، بندہ کو خوف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بندہ کہتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے، آگے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان سے ملتا جلتا ہو، یہ پھر اللہ کو ناراض کر دے گا اور ہمارے اوپر اللہ کی ناراضگی کسی عذاب کی صورت میں نازل ہو سکتی ہے۔ بندہ اس طرح سوچتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا، پھر پس ہم نے اس کو کر دیا، نکالن، عبرت کر دیا، لما، واسطے ان لوگوں کے، بینا، ردیہا، جو آگے ان کے تھے، جو ان کے آگے تھے، یعنی مطلب جو پہلے کے لوگ تھے ان کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ ان کے پیچھے آئے ہیں نا، بنی اسرائیل کے بعد عیسائی آئے، پھر یہ جو ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب یہ ہم لوگ ہیں نا، ہمارے لیے یہ مثال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو پہلے والے تھے ان کے لیے بھی، یعنی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام والے تھے ان کے لیے بھی، اور جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے سب لوگ ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت ہمارے لیے کر دیا، ایک مثال کر دیا، ایک سبق آموز کر دیا کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَوْعِظَةً،
اور ہم نے نصیحت بنا دیا، موعظہ کا مطلب کیا ہے کہ نصیحت بنا دیا، للمتقین ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو برے کاموں سے بچاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ متقین ان لوگوں کے لیے ہم نے اس کو واعظ و نصیحت کر دیا، عبرت کا سبق بنا دیا، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، ایسے کام کوئی نہ کریں جو شریعت کی حد سے باہر نکال دیں۔ تو شریعت کی حد سے باہر نکالنا بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا غور سے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے کون؟ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، یہ بنی اسرائیل جو تھے، بنی کا مطلب اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی، یہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے کیونکہ پیغمبروں کی اولاد تھے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ لوگ جب گروہوں میں بٹ گئے تو ان کا ایک گروہ رہتا تھا دریا کے قریب، اور یہ کہتے ہیں کسی جگہ کہ وہ ریڈ سی کے پاس رہتے تھے، سمندر کے قریب اس کے۔ تو وہ سمندر جو دریا تھا اس کے قریب یہ رہتے تھے۔ اب یہاں پر ان کا کام یہ تھا کہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ دریا سے وہ نکالتے تھے اور اس کا شکار کرتے تھے، اور پھر ان کو بیچتے تھے۔ بزنس تھا، ایک بہت بڑا بزنس، کاروبار، یعنی اس کا وہ مچھلیاں بیچتے تھے تو اس سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے گزر اوقات کرنے والے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں تھوڑے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں لیکن گزر اوقات چل جاتا ہے۔ اس میں تھوڑے والے بھی تھے، بڑے والے بھی تھے، تو سارے تھے۔ تو وہ جو ہے کاروبار کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا اور ان کو فروخت کرنا اور پھر رزق روزی سے کام چلانا اپنا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو مچھلیاں تھیں وہ ہر دن میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ ہر دن مچھلیاں آتی تھیں لیکن کم آتی تھیں، تو ہفتے کا دن کیونکہ عبادت کا ہوتا تھا، ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں وہاں آتی تھیں کہ وہ مچھلیاں مچھلیاں ہو جاتی تھیں، اور پانی وہ جو سمندر کا ہے پانی ہی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں بہت زیادہ نظر آتی تھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ترکیب بنائیں کہ یہ مچھلیاں جو ہیں کسی طرح، یہ آگے پیچھے تو باقی دنوں میں تو اتنی نہیں آتی، چلو ان کو ہم کسی طرح سے ہفتے کے دن، ہمیں حکم تو نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مچھلیوں کا شکار کریں، ان کے لیے یہ حرام تھا، اور اس طرح حرام تھا جس طرح کہ کوئی کام کرنے اس کی سزا قتل ہو، یعنی اتنا حرام تھا ان کے لیے کہ اس کی سزا قتل کے برابر تھی، اتنا حرام تھا یعنی یہ مچھلیاں پکڑنے کا کام۔ اور حکم تھا کہ کوئی اور کام بھی نہ کریں، کہ روزی کمانے کا کوئی بھی بزنس کا، کوئی کسی طرح کا کام، اللہ نے سب کام بند کر دیے۔ صرف حکم کیا تھا کہ آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے ہفتے کے دن۔ اب وہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اتنا زیادہ آتی تھیں تو انہوں نے سوچا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دور اس دریا کے، یعنی تھوڑی دور جو ہے تو ہم وہ کیا گڑھے بنا لیتے ہیں، تالاب بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب کی شکل میں وہ گڑھے کھودے اور ان کو بنا کے، تو وہ جناب پھر انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ وہ نالیاں سی بنا لیتے ہیں جس میں پانی، یعنی کہ وہ سمندر دریا کا پانی جو ہے وہاں آ جائے اور وہ پھر اس میں مچھلیاں بھی آ جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چال یہ چلی کہ گڑھے بنا لیے، اور گڑھے جو تھے تالاب کی شکل میں وہ تھوڑا دور اس سے، اور پھر وہاں وہ سمندر یا دریا سے کیا کیا کہ نالیاں بنائیں جو گڑھوں تک پہنچ جاتی تھیں، ان کے تالاب تک۔ پھر یہ کیا کرتے تھے، یہ ہفتے کے دن جاتے تھے اور وہاں پھر جب وہ بہت زیادہ مچھلیاں آ رہی ہوتی تھیں تو یہ وہاں پر وہ ادھر سے وہ بند کھولتے تھے جس میں پانی ان نالیوں میں آتا تھا، اور نالیوں میں سے پانی
جو ہے وہ ان کے تالاب یا وہ جو گڑھے ہیں اس میں آ جاتا تھا، اور ساتھ اس کے مچھلیاں بھی وہیں آ جاتی تھیں، یعنی وہ مچھلیاں بھی وہاں آ جاتی تھیں، وہ ان گڑھوں میں، ان تالابوں میں قید ہو جاتی تھیں۔ پھر ہفتے کے دن اس کو ان مچھلیوں کو نہیں پکڑتے تھے یہ، پھر اتوار کے دن یہ جاتے تھے اور وہ جو اپنے گڑھے تھے اس کے اندر مچھلیاں تو آ گئی تھیں، اب ان کو یہ پکڑ لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، ہم تو ہفتے کے دن تو مچھلیاں پکڑتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس یہ جو ہے ہم تو، اور مچھلیاں بھی ہم اتوار کو پکڑتے ہیں، اور وہ بھی ہم پکڑتے ہیں ان گڑھوں سے، ہم دریا سے تو نہیں پکڑتے، اس سمندر سے تو نہیں پکڑتے، تو ہم تو گڑھوں سے پکڑتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے چال چلی، تو وہ جو ہے نا، اس وقت کے نبی جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا، دیکھو بات سنو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے ہفتے کے دن، اور کوئی کام نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار کرنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو تم نے جو وہاں نالیاں بنائی ہیں، اور ہفتے کے دن جا کر ان نالیوں میں سے وہ پانی تھوڑا کھولتے ہو، تو وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں تمہارے اس میں آ جاتی ہیں، تمہارے تالاب یا جو گڑھے بنائے ہوئے ہیں، پھر تم اتوار کو جا کر ان کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہو، تو ان جن کو تم نے بند کر دیا تھا اپنی، یعنی ان تالاب میں، تو یہ تمہارا کام، یہ وہی کام ہے جو اللہ کی ڈائریکٹ نافرمانی ہے، کیونکہ تمہیں حکم ہے کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ دریا سے مچھلیاں پکڑنے والا کام ہی ہے، یہ تم چکر دے رہے ہو اللہ کے ساتھ، ایسی چالیں نہ چلو، یہ اس کی نافرمانی ہے، اور بہت بڑی نافرمانی ہے، حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یہ شریعت کی حد یہ ہے کہ مچھلیاں تم نے نہیں پکڑنی، عبادت کرنی ہے، تم نے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنی ہے تو اتوار کو پکڑنی ہے، اور ہفتے کے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ کہتے تھے، ہم دیکھو ہفتے کے دن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مچھلیاں پکڑتے تو نہیں ہیں نا، ہم صرف وہ پانی کھول دیتے ہیں تھوڑا سا نالیوں میں، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام نے، دیکھو جب وہ پانی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ مچھلیاں بھی تو ادھر چلی جاتی ہیں نا، تو پھر مچھلیاں جب چلی جاتی ہیں تو پھر اگلے دن تم اگر اتوار کو پکڑتے ہو تو بات تو وہی ہے، لیکن تم لوگ چکر نہ دو، ایسی چالیں چل کے عاد سے نہ نکلو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آپ لوگوں کو، ایسے کرتوت نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس کی تمہیں پھر سزا ملے۔ تو ہفتے کا دن انہوں نے کہا کہ تمہارا دیکھو، نہ تم کھیتی باڑی کر سکتے ہو، نہ کاروبار کر سکتے ہو، نہ شکار کر سکتے ہو، آپ لوگوں کو تو کوئی حکم ہی نہیں ہے کسی چیز کا سوائے اس کے کہ عبادت کریں، تو لہٰذا آپ ایسا کرو کہ یہ سب کام چھوڑ دو، اور ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ کر پڑ جائے تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، لیکن ان کے سمجھانے سے بھی وہ باز نہ آئے۔ یہ کام جو نافرمانی کا تھا، حد سے نکل جانے والا تھا، یہ چلتا رہا، 70 سال تک چلتا رہا، یعنی 70 سال کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عذاب کی شکل میں آئی۔ کیا ہوا کہ وہ جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی، دیکھیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بندر ہو جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ہی بدل دیں۔ اصل میں وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ 3 طرح کے ہو گئے، ایک تو وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ ہو گئے، ایک ان کو روکتے تھے، وارننگ دیتے تھے، دیکھو اللہ کا جو حکم ہے مچھلیاں نہ پکڑو، اور اتوار ہفتے کے دن عبادت کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ چلتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مچھلیاں نہ پکڑو، گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی عذاب کی صورت میں آپ پر آ سکتی ہے، لیکن وہ بات ہی نہیں سنتے تھے ان کی بھی،
اور ایک گروہ وہ تھا جو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ کچھ کہا انہوں نے پھر وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا بات تو ہماری مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو تین طرح کے گروپ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک گروپ جو تھا وہ کہتا تھا کہ آپ یہ کام نہ کرو، گندا کام ہے، برا کام ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، تو آپ نہ کرو۔ دوسرا گروپ تھا وہ خاموش تھا، اور تیسرا گروپ یہ نافرمانی کرنے والا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چال تھی نا، تو وہ چال کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے بھی چکر دینے کی کوشش کرتے ہو، کتنے ظالم لوگ ہو، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا جو وہ اللہ تعالیٰ تو پھر یہی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا بندر ہو جاؤ، تو وہ پھر بندر ہو گئے، اور وہ بھی ذلیل ترین، یعنی کہ اور 3 دن کے بعد وہ مر گئے پھر۔ تو اس طرح سے ان کی وہ ختم ہو گئی، نسل بھی ختم ہو گئی، ان کے بچے بھی نہیں ہوئے، وہ نسل ہی مکمل طور پر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اور وہ زمین میں آپ دیکھیں نا کہ دفن ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ بایولوجی میں فاسلز پڑھتے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، تو ان لوگوں نے جیسے ڈاروین تھا اس نے وہی دیکھے نا فاسل، تو انہوں نے کہا انسان جو تھا وہ بندروں کی شکل میں تھا، تو وہ اصل میں بندر تو یہی لوگ ہو گئے تھے، اور زمین میں پھر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے یعنی کہ عذاب میں یہ مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے، اور وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے انہوں نے ان کو منع کر کر کے ایک دفعہ پھر کیا کیا کہ جہاں یہ رہتے تھے اور وہ رہتے تھے اس شہر میں یا اس علاقے میں، انہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا لی تھی کہ ادھر جو ہے نافرمان ہے، ادھر اللہ کے فرمانبردار رہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ ان کے جو شور شرابے کی آوازیں آتی تھیں، ایک دن ان کے شور شرابے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے دیوار سے اوپر سے چڑھ کے وہ دیکھا کہ کیا ہوا، پھر وہ دیکھا تو وہ دوسری طرف بندر ہی بندر پھر رہے ہیں، اور پھر یہ دوسری طرف گئے ادھر ان کے پاس، تو وہ بندر جو تھے وہ یہی انسان تھے، ان کی شکلیں بندر وجہ سے ہو گئی تھیں، اور پھر وہ کیا کرتے تھے ان کے پاؤں کو چومتے تھے، ان کے جسم ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور پھر روتے تھے، اور وہ پہچانتے تھے، یہ ان کو کہتے تھے دیکھو ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ اللہ کے نافرمان نہ بنو، لیکن اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، اب 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کون و قرادتاً خاسئین کہ وہ ذلیل بندر بن گئے، اور فجعلناها نکالا لما بینا، اور ہم نے ان کو آپ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا، یعنی بینا یدائہا ان لوگوں کے لیے، ولا وما خلفا اور جو پیچھے آنے والے یعنی ہم لوگ ہیں، ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، وموعظۃ للمتقین اور جو متقین ہیں ان کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کی حالت دیکھیں، وہ صرف ایک دن تھا ان کے لیے، ہفتے کا دن، اور جب کہ ہمارے لیے جو ہے اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور صرف جمعے کے دن کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن جب اذان کی آواز آ جائے، اذان دے دی جائے، فاسعوا پس دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور جو خرید و فروخت ہے بند کر دو۔ اب جو قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارا کام
छोटा सा है, थोड़ा सा। सिर्फ हम हुक्म क्या है कि जुमे के दिन जब अजान की आवाज़ आए उस वक्त से लेकर जब तक नमाज नहीं होती उस वक्त तक तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे समझ लो, जो इतना है, उस उतना टाइम आपको जुमे के दिन आप पाबंद हैं। शरई तौर पर हुक्म अल्लाह का है कि आपने मस्जिद में जाना है ना। और जुमे की नमाज जो होती है वो अकेले में नहीं होती, क्योंकि अकेले में अगर पढ़ेंगे तो वो ज़ोहर की नमाज होगी। जुमे की नमाज हमेशा इकट्ठी होती है। मैं यहाँ, हम इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ पर हमने कुछ स्कूल ऐसे हैं जबकि वो अंग्रेज़ चलाते हैं उनको, और उनको जब टेबल टॉक करो, बात करो सामने, तो वो मान जाते हैं। उन स्कूल वालों को कुछ मुसलमान गए, उन्होंने कहा जुम्मे की नमाज जो है वो अकेले में होती ही नहीं है, इकट्ठे होती है। इसलिए हमारे बच्चों को आप ज़रा जल्दी छुट्टी दिया करें ताकि वो जुमा नमाज जमात के साथ पढ़ सकें और उनकी जुमा हो जाए, वो ज़ोहर ना हो। तो जुमे की अफादियत उन्होंने बताई, तो वो लोग मान गए। और कुछ स्कूल यहीं पर ऐसे हैं तो जिनमें जुमे की नमाज के जुमे के दिन 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो आराम से वो 1 बजे, वो आराम से 1 1:30 बजे 2 बजे नमाज होती है जुमे की, आराम से पढ़ लेते हैं। तो जुमे की नमाज जो है वो उसका हुक्म शरीयत में अल्लाह ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि कारोबार ही छोड़ दो, कोई काम कर रहे हो किसी तरह का काम है, अगर स्टूडेंट है पढ़ रहा है छोड़ दे पढ़ाई, अगर कोई कारोबार दुकान चला रहा है दुकान छोड़ दे, अगर कोई बंदा किसी जगह कोई मजदूरी कर रहा है मेहनत कर रहा है छोड़ दे उसको। तो क्या करे वो, अल्लाह की ज़िक्र की तरफ दौड़े, का मतलब है अल्लाह के घर की तरफ जाए। यानी अल्लाह ने फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअऊ, जुमे वाले दिन जब अजान हो जाए, फसअऊ पस दौड़ो, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, वज़रुल बै, और ख़रीदो फरोख्त और हर काम बंद कर दो। तो इसका मतलब है ऐसा काम जिसमें दुनिया का फ़ायदा होता है जिस तरह का भी है उसको ख़त्म कर दे बंदा, और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़े, मस्जिद में जाए। अगर मस्जिद में कोई भी नहीं बैठा हुआ तो वो बंदा खुद बैठ जाए, और वहाँ कुछ नहीं है तो अल्लाह का ज़िक्र, देखें ना इला ज़िक्रिल्लाह कहा गया है, तो अल्लाह का ज़िक्र करना खुद शुरू कर दे। वहीं बैठ के तस्बीह पढ़ता रहे, कुछ नहीं आता तो अल्लाह का नाम पढ़ता रहे, नहीं तो कुरान पाक खोल के उसकी तिलावत करता रहे, वहाँ पर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करता रहे। अगर कुछ नहीं पढ़ता तो वहाँ जाकर बैठ जाए, ये हुक्म तो पूरा हो गया ना अल्लाह का, तो वहाँ बैठ जाए चाहे कोई भी ना आया हो, लेकिन ये बंदा वहाँ जाकर बैठ जाएगा तो इस बंदे ने वहाँ अल्लाह का हुक्म, उसकी यानी हुक्म को माना। अगर नहीं मानेगा तो फिर इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ किया, इसने हद को तोड़ दिया। उन लोगों ने देखे ना अल्लाह के हुक्म की हद को तोड़ दिया था तो शक्लें ही बंदर की बन गई थी, है ना। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल लिल आलमीन हैं, इन्होंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत की शक्लें ना बिगाड़ना। अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली और कबूल फरमा ली, तो इस वजह से हमारी शक्लें नहीं बदलती, नहीं तो ये काम हो जाना था। तो इस वजह से ये है कि जुमे वाले दिन ख़रीदो फरोख्त बंद कर दो, काम सारे बंद कर दो, और अल्लाह फरमाता है वाज़रुल बै, और ख़रीदो फरोख्त और सब काम बंद करके क्या करो, ज़िक्र अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह के घर की तरफ दौड़ो जाओ। ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। देखें ना ये है बात। तो हमें पूरा पूरा एहतराम करना चाहिए, जुमे वाले दिन मस्जिद की तरफ दौड़ना चाहिए और अपने आप को ज़िक्र व तस्बीह और तिलावत में वहाँ पर मसरूफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई भी ना आया हो तो कोई बात नहीं है, हमें वहाँ बैठ जाना चाहिए। हीले बहाने ना करे बंदा, हीले बहाने, उन लोगों ने हीले बहाने किए थे ना। हीले बहाने क्या थे कि वो जो आता था वो अपना मछलियाँ आती थीं, तो उनको उन्होंने, भाई हम तो मछलियाँ तो नहीं पकड़ते उस दिन, हम तो सिर्फ पानी खोलते हैं थोड़ा सा, वो उधर चले जाते हैं, मछलियाँ तो उसमें चली जाती थी। तो यहाँ पर ये हीले बहाने बंदा कहे नहीं जी मैं आ रहा हूँ मस्जिद जा रहा हूँ, कोई बंदा भी दावत दे तो उसको भी ऐसे डरकाएं, ऐसी बातें करें, तो ये भी गुनाह है। और हमेशा याद रखें हीले बहाने बनाने वाले पर तो अल्लाह बहुत सख्त नाराज़ होता है, क्योंकि वो बंदा अल्लाह से मुकाबला कर रहा होता है। अल्लाह फरमाता है आजा तू, लोग कहता है नहीं जी मैं अपना काम करके आऊँगा, तो इसका मतलब नाफरमानी तो हो गई। अल्लाह के हुक्म के लिए 1 सेकंड मिनट भी ना, जब अजान आ रही हो बस फौरन जहाँ
लब्बैक या अल्लाह, मैं गुलाम हाजिर हूँ। बस ये बात होती है ना, मालिक और गुलाम की बात है ना, अल्लाह के साथ रिश्ता तो ऐसा है ना, जब वो हुक्म हो, अजान हो, फौरन बंदा कहे नहीं जी, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं आया अभी, बस ख़त्म, कोई बात ही नहीं है। बस फौरन वज़ू करके निकले मस्जिद की तरफ, जुमा नमाज पढ़ें। वरना अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ना करते तो आज हमारी शक्लें भी बदल कर बंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम बन गए होते। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि जो बंदा 3 जुम्मे मुसलसल छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। गोया उसके दिल से इस्लाम की मोहब्बत ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है और ईमान, और फिर वो क्या होता है, शैतान और नफ्स के शिकंजे में फंसता चला जाता है और फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान हो जाता है। इसलिए हमें ये देखना है, हमें सबक हासिल करना है। और ये लोग जो थे, ये लोग कितने, आप देखें कैसे लोग थे, और हम गुनाह करते हैं, शर्म भी नहीं आती हमें। गुनाह करके बाज़ लोग गुनाह को बुरा ही नहीं समझते, कितने अजीब लोग हैं। जबकि बुरा, अगर बंदा गुनाह करके गुनाह को बुरा ना समझे, और फिर बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं वो बंदे को काफिर कर देते हैं। अगर जैसे बंदा नमाज पढ़ने वाला है, नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहता है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, तो वो ऐसे कह देता है क्या हो गया, एक नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, बस ये बंदा ईमान से ख़त्म हो गया फिर। क्योंकि उसने शराब पी है किसी ने, उसे क्या हो गया, शराब उसने पी ली तो क्या हो गया। बस ये क्या हो गया का मतलब है उसने ख़त्म हो गया, रिश्ता ही ख़त्म हो गया इस्लाम से, क्योंकि उसने कुफ्र कर लिया, ये काफिर हो जाता है बंदा। ऐसी चीज़ें जिसका इस्लाम में ये है कि वो बिल्कुल हराम है, अगर बंदा उसमें ये कह दे कि क्या हो गया, बस वो ख़त्म हो गया, रिश्ता ही इस्लाम से ख़त्म, वो काफिर हो गया बंदा। इसलिए ये जो है ना, बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, अपनी हमें इस्लाह करनी है। और ये लोगों के करतूत ऐसे होते हैं, कुरान पाक में आता है कि ज़मीन और समंदरों में जो फसाद आते हैं, तबाही फैलाते हैं, ये सब लोगों के अमाल होते हैं। अमाल जो है बंदे के ऐसे होंगे तो फिर वो फसाद आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सारे फिर उस लपेट में आ जाते हैं। तो इसलिए हीले हीले बहाने बनाने छोड़ें, और जो कुछ है वो हकीकत हाल बस लब्बैक कहें अल्लाह के हुक्म के, और शरीयत के कानून को ना तोड़ें और अपनी मर्ज़ी ना करें। हमेशा ऐसा होगा तो फिर तबाही फिरेगी, और ऐसी फिरेगी फिर जो है ना, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे वो लोग थे, वो एक दूसरे को कहते थे कि जो है ना, हम अब देखें जी, ये चलते हैं, आप रोज़ी रिज़्क कमाते हैं, इसमें हम हफ्ते के दिन जो है वो पानी उधर से थोड़ा सा खोल लेंगे तो उसमें मछलियाँ आ जाएंगी, तो हम देखें पैसे हमारे पास मिलेंगे, हमारे पास हम अमीर हो जाएंगे, या इस तरह। तो इसी तरह लोग होते हैं, वो बंदों को इल्लत देते हैं कि तुम इस तरह कर लो, कोई नहीं। तो शैतान बंदे में ख्याल डालता है और फिर वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। तो ऐसा बंदा जो शैतान की बातों को मानता है, या अपने नफ्स की बातों को मानता है, या दूसरों की सोहबत में जाता है, हदीस शरीफ जो है उस बुखारी शरीफ में है, आदमी जिस महफिल में बैठता है उसका असर लेता है। तो लिहाजा अगर बंदा देखे ना, अगर सेब जो होते हैं, एक अच्छा सेब सेहतमंद है, और जो गले हुए सेब है उसमें रख दो, 3 दिन के बाद देखो तो वो भी गला पड़ा होगा। तो जिस तरह की सोहबत होती है उस तरह का असर होता है। इसलिए जो है अपनी सोहबत नेक लोगों के साथ रखें, और नेक लोगों की सोहबत जो है वो बंदे को नेक बना देती है, बुरों की सोहबत बंदे को बुरा बना देती है। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें वो काम करना है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं। तौरात की उन्होंने कदर नहीं की, तौरात में जो लिखा था कि जो है ना, आप लोगों ने वो हफ्ते का दिन मनाना है, हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करना, अगर वरना तुम हाथ से निकल जाने वाले हो जाओगे, उन्होंने कदर नहीं की। वो क्या करते थे, तौरात को चूमते थे, उसकी बस वो ऊंची जगह रख देते थे, पढ़ते और उसको समझ कर नहीं करते थे, और फिर उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। आजकल यही हाल हमारा है। देखो हम लोग, हम कुरान पर ईमान हमारा किधर ख़त्म होता जा रहा है, और अदब हम करते हैं, लेकिन उसको पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि पता नहीं चलता कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो पढ़ें, उसको समझें, समझ कर जो कुछ अल्लाह फरमाता है उस पर अमल करें, फिर अमल करके खुद भी अमल करें और दूसरों को तक भी बात को पहुँचाएँ। तभी हम अल्लाह के यहाँ वो सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हमें अपने यहाँ सुरखरू करे, और हमारे हमसे शैतान और नफ्स के जो असरात हैं वो ख़त्म करके अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी प्यारी सुन्नतें और जो कुरान और सुन्नत के जो असरात हैं वो हम में पैदा करे। आमीन।